ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کا موضوع سخن ہے کہ ہمارے رویوں میں یا ہمارے اخلاق میں عدم برداشت اور تشدد کا عنصر نمایاں اور غالب ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں
جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، جو معروف آیہ کریمہ ہے اور ترجمہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہم اس نمونے کو تلاش کر کے اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی اور اپنی زندگی کے اندر حسن کو پیدا کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے رویوں میں وہ معاشرتی رویے ہوں یا معاشی رویے ہوں یا مذہبی رویے ہوں یا سیاسی رویے ہوں، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ معافی اور دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، یہ صبر، یہ فی زمانہ مفقود ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ ایسے رویے کیوں بنتے ہیں، آغاز کہاں سے ہوتا ہے، پھر ان کا علاج کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار مدنی تاجدار جناب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا مبارک فرمان میں عرض کرتا ہوں جس سے بات کا آغاز ہوگا۔ حضور نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، جواب دہ ہے، اور اس شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں جو اس کے ماتحت لوگ ہیں اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ باپ ہے، ٹیچر ہے، فیکٹری کا مالک ہے، سیاستدان ہے، حکمران ہے، عالم ہے، پیر ہے، اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی رعایا موجود ہے۔ باپ کے تحت اس کی اولاد ہے، اس کی تربیت کرنا، اچھا اور برے کا تمیز سکھانا باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح ٹیچر ہے، اس کے پاس رعایا اس کے طلباء ہیں، اچھے برے کی تمیز سکھا رہا ہے، کوئی سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا یہ اگلی دوسری ایک حقیقت ہے، لیکن وہ اچھے برے کی تمیز سکھا رہا ہے تو یہ سکھانا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر وہ سکھا رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ماتحت بھی ایک رعایا ہے، ملازم ہے، کام کرتے ہیں، اور وہ کام اگر 2 نمبری کروا رہا ہے ان سے اور ملاوٹ کروا رہا ہے مال کی تیاری کے اندر، اور وہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور اگر وہ مالک ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی جان پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی اس رعایا کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح سیاستدان ہے، حکمران ہے، جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا اور ذمہ دار ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جواب دہی طلب کی گئی ہے تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق جل وعلا نے ہر شخص کے ذمے کام لگائے ہیں، فرائض سونپے ہیں۔ کیا وہ شخص فرائض کو ادا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو یاد رکھیے گا اس کی ماتحت رعایا کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ اگر ایک استاد اپنے طلباء کو اچھے برے کی تمیز نہیں بتا رہا تو طلباء بگڑ جائیں گے،
باپ اپنی اولاد کو نہیں بتا رہا تو وہ بھی بگڑ جائے گی۔ فیکٹری کا مالک انہیں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کہتا ہے بس کماؤ، ملاوٹ کرو، ذخیرہ کرو، 2 نمبری کرو، 6 نمبری کرو، پیسہ کماؤ، مجھے بھی دو، وہ ذمہ دار ہے ان کے ماتحت رعایا کے اخلاق بگڑ جائیں۔ اب اس سے ذرا بڑے لیول پر آ جائیں، اس سے بڑا لیول آتا ہے علماء کا اور پیران عظام کا۔ جس پیر کے مرید اگر دین پر اور شریعت پر عمل نہیں کر رہے، پیر کی ذمہ داری میں شامل ہے انہیں سمجھائے، کیونکہ اس کی بات کو وہ مانتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سمجھاتا اور ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے اور جواب دہ۔ عالم دین اگر منبر و محراب سے سوائے نفرت کے بات ہی کوئی نہ کرے، جب بات کرے گالی گلوچ کی بات کرے، جب بات کرے فسق و فجور کی بات کرے، فتنہ اور فساد اپنے منہ سے اگلتا رہے، قوم کے اندر منفی جذبات کو ابھارتا رہے، انہیں یہ نہ بتائے کہ برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صبر کوئی چیز ہوتا ہے، درگزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس سننے والے جو متعلقین ہیں ان کے رویے کس طرح پنپیں گے؟ تو طے شدہ بات ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اپنے علماء سے، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن کے درس سنتے ہیں، جن کی تقریریں سنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت فطری ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ سنت ہے، سنت ہے، لہذا اللہ کو پسند بھی ہے۔ تو جب وہ اپنے مقتدیوں کے اندر سوائے نفرت کے کچھ اگلیں گے ہی نہیں، اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائیں یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے ساتھ بات کریں، تو پھر بات مجھے بتائیں، جو سننے والے 500,000 لوگ ہوں گے ان کے اندر بھی نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس عالم دین کی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہماری سیاست کا حال ہے، تو منبر و محراب سے اگر نفرت اگلی جائے تو مذہبی رویوں میں نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر سیاست اسی کا نام ہے کیچڑ اچھالنا، کپڑے اتارنا، اور اسی کا نام ہے اگر سیاست بے عزت کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، گالی بکنا، جھوٹ بولنا، تو قوم سمجھے گی کہ سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ سیاست کے اندر پاکی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور سیاست اتنی گندی ہو جائے گی کہ اس کی بدبو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس وقت کسی کی عزت اترے، کسی کی جان جائے، کسی کا اخلاق تباہ ہو، کسی کا کاروبار تباہ ہو، قوم کا معاشرتی رویہ تباہ ہو، اس سے سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بڑے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ قوم تباہ ہو رہی ہے، سیاسی رویے تباہ ہو رہے ہیں، سیاست گندی ہو گئی ہے، بدخلقی کی بو پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کی آگ بھر رہی ہے، نوجوان ذہن گندی باتوں کو قبول کر رہے ہیں، ان کی آگے کوئی تصفیہ کیا جائے، تزکیہ کیا جائے، ان کو سیرت سازی کی جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کے اندر مذہبی جذبات کو پازیٹیولی پیدا کیا جائے، سیاسی جذبات پازیٹیولی پیدا کیے جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جب، تو پھر مذہبی رویے بھی بدخلقی کی طرف جائیں گے، سیاسی رویے بھی بدخلقی کی طرف جائیں گے، تو پھر اس وقت کون ذمہ دار ٹھہرے گا اس کا؟ وہ جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جن لوگوں نے ان رویوں کو پروان چڑھایا ہے، اور جن لوگوں نے ان رویوں کی معاشرے کے اندر ترا ڈالی ہے، اور جن لوگوں نے معاشرے کے اندر ان رویوں کا بیج بویا ہے، وہ اپنی قبروں میں سکھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی کی ہے۔ والدین بھی پریشان ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں کہ اس نوجوان نسل کی تربیت کس طرح ہو۔ یقیناً کوئی نہ کوئی تو پیچھے وجہ ہے جو ان کے اخلاقی تباہی کی ذمہ داری لے گا۔ والدین کہتے ہیں کہ ہم سکھاتے بھی ہیں، اچھا برا بتاتے بھی ہیں، مگر وہ بچہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟
اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین کو اتنا شعور نہیں ہے جتنا مجھے آ چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے زیادہ اویئر ہو چکا ہوں, ان سے زیادہ باشعور ہو چکا ہوں, انہیں ان چیزوں کی خبر نہیں جن چیزوں کی مجھے ہے. وہ اویئرنیس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خرابی ان کے ذہنوں میں کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ اویئر ہیں اپنے والدین سے؟ یہ خرابی یقیناً آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پیدا کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا پیدا کر رہا ہے, اور یقیناً والدین نہیں جانتے, سوشل میڈیا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. تو یہ خرابی ان بچوں کے اندر, یہ اگر میڈیا پیدا کر رہا ہے تو اس میڈیا کو لگام ڈالنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیاسی حکمرانوں نے خود بھی ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا, خود بھی ایک دوسرے کے کپڑے اتارے, خود بھی ایک دوسرے کو گالیاں بکیں, اور خود بھی انہوں نے جو ہے وہ اس قوم کی فکر نہیں کی. ان کے اخلاق تباہ ہو گئے. ان کو صرف اپنی فکر ہے, اپنے پیسے کی فکر ہے, اپنی ذات کی فکر ہے. اس سے زیادہ نہ ملک کی فکر, نہ قوم کی فکر, نہ حضور کے دین کی فکر, نہ حضور کی سنت کی فکر. یہ بنیاد ہے اس معاشرے کے اندر خرابی کی, اور جب تک اس بنیاد کے اوپر سیر حاصل بحث نہیں کی جائے گی, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر بربادیاں کس دروازے سے داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان بربادیوں کا علاج کیا ہے. میری بات سمجھے ہیں آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. نبی مکرم شفیع اعظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی کی, اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی کی, اس کے حق کو پائمال کیا, اس پہ ظلم کیا, دنیا میں آ کر اس سے معافی کروا لے. یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں, دنیا میں آ کر اس سے معافی کروا لے, کیونکہ اگر وہ معاف نہیں کروائے گا تو قیامت کے روز جب مواخذہ ہوگا, جب پکڑا جائے گا, تو وہاں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. درہم و دینار سے لوگوں کو بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اس وقت نہ تمہارے پاس درہم ہوں گے اور نہ دینار ہوں گے. دنیا میں اس سے معافی لے لو, کیونکہ اس وقت درہم اور دینار جب نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یا تو اس مظلوم کی یا مقتول کی جو گناہ ہیں وہ ظالم کے اوپر ڈالے جائیں گے, یا ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. دو ہی صورتیں ہیں. اگر ظالم کے پاس نیکی ہے اور مظلوم کو بدلہ اللہ نے دینا ہے تو پھر ظالم کے نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی, تو ظالم کا دامن صاف ہو جائے گا. اور اگر اس کے پاس نیکی کوئی نہیں تو مظلوم کے پاس گناہ تو ہوں گے, اس کے گناہ اٹھا کر ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ صحیح ستہ کی حدیث سے پاک ہے. تو مجھے بتائیں, ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندے کا حق ہے. اللہ کا حق بھی اپنے درجے میں بڑا قوت والا ہے, اس کی بھی باز پرس ہوگی. اللہ چاہے معاف کر دے, نہ چاہے پکڑ لے, یہ اس کی ثواب دید ہے. وہ فضل فرما دے تو معاف کر دے, وہ عدل فرما دے تو پکڑ لے. لیکن بندے کے حق کے معاملے کے اندر بندے سے پوچھے بغیر اللہ معاف نہیں کرے گا. جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس ظلم کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر کے مظلوم کو پکارا جائے گا, اور مظلوم کا بدلہ جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ظالم کے پاؤں جکڑ لیے جائیں گے, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ کا قیامت کا انصاف اسی طرح ہوگا. وہ تو جانوروں کو پیدا کر کے اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو بدلہ دلوائے گا, اور اگر جانوروں کے اندر عدل کرے گا تو پھر لوگوں کے درمیان میں عدل کیوں نہیں کرے گا؟ تو اگر بندوں کے حق مار لیے جائیں, نہ حق قتل ہو جائیں, نہ حق ان کی عزتیں پائمال ہوں, نہ حق ان کے ساتھ نا انصافیاں ہوں, لوگوں کو جو ہے وہ کرپشن پہ لگا دیا جائے, لوٹ مار کا پیسہ کھانے کی عادت ڈالی جائے,
یہ دفتروں کے اندر سوائے لوٹ گھسوٹ کے بات کوئی نہ ہو، رشوت کے بغیر کوئی بات سننے کو تیار کوئی نہ ہو، اس معاشرے کے اندر نیکی کی امید کیا کرنا؟ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو۔ اس لیے بدخلقی اس سارے سینیریو کو اگر دیکھیں گے تو ایک ہی نام دیں گے کہ بدخلقی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی بو نے اس معاشرے کو جکڑ لیا ہے۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی، حضور کے دین کے نام کی کوئی چیز نہیں رہی، حضور سے پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم، دین کا پاس نہیں، سنت کا پاس نہیں، قرآن کا پاس نہیں، حیا نہیں، یہی بربادی کی وجہ ہے۔ اور اگر حسن اخلاق آ جائے تو حضور نے فرمایا حسن اخلاق اتنی بڑی طاقت ہے کہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح صاف پانی بدن سے میل اور کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حسن اخلاق قیامت کے روز تمہارے میزان میں سب سے بھاری اگر نیکی ہوگی تو تمہارا اچھا اخلاق ہوگا، تمہارا اچھا اخلاق ہو۔ دوسروں کی عزت پائمال کرنے والے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ کسی ایک سینیریو، کسی ایک جماعت، کسی ایک اینگل میں یہ بات نہیں سمجھنی، یہ صرف حضور کا دین سمجھ کے بات سمجھنی ہے۔ نہ ہمیں کوئی غرض ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، نہ غرض ہے نون لیگ کیا کر رہی، نہ غرض ہے کافلی کیا کر رہی، نہ غرض ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی۔ آپ کی اپنی اپنی جماعتیں ہیں، وہ میں بات کرتا رہتا، مگر آج کا میرا موضوع صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے اور اس معاشرے کے اندر بربادی کی وجوہات کیا ہیں۔ اتھارٹی کوئی ہے ہی نہیں، اتھارٹی ہوگی تو ہمارا اخلاق درست ہوگا۔ ہم نے کس کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے؟ کس کی سنت کو سامنے رکھیں گے؟ کوئی سیاستدان سنت کی طرف نظر کرنے کو تیار ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، کوئی مذہبی رویوں کا حامل؟ اتھارٹی تھی کیا اس دین کے اندر؟ اس دین کے اندر اتھارٹی واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ بیٹھتے تھے اللہ شریعت بناتا تھا، وہ چلتے تھے اللہ شریعت بناتا تھا، بولتے تھے اللہ شریعت بناتا تھا۔ وہ اتھارٹی تھے، اور وہ اتھارٹی کے فیصلے جب تک سامنے نہ رکھے جائیں گے اسی طرح درندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو اس معاشرے میں اور اس ملک میں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ، میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی، انہوں نے حضور علیہ السلام نے تیاریاں کی مکہ پر حملہ کے لیے، فتح مکہ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو خط لکھ دیا اہل مکہ کی طرف کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور چند اور اصحاب کو اور بھیجا، فرمایا فلاں جاؤ فلاں مقام پر، حاطب بن ابی بلتہ پکڑ لو اس کو جا کر، ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ خط لے کر جو پیغمبر جا رہا تھا پکڑ لیا گیا، پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت حاتب سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے مکہ میں نے اس لیے خط لکھا تھا کہ مکہ والے جو ہیں وہ کوئی رحم کر دیں گے، میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں، غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کوئی عام سا مسئلہ تھا؟ لیکن اس موقع کے اوپر جب صحابہ نے تلواریں سونتی ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب سچ بول رہا ہے اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اتھارٹی یہ ہیں، درگزر سنت ہے، معافی سنت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم وطن ہیں، ہم قوم ایک ہے، وطن ایک ہے، کلمہ ایک ہے،
نبی پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، ہم دو نہیں 2000 ہیں، کبھی پنجابی ہیں، کبھی سندھی ہیں، کبھی بلوچی ہیں، کبھی سرائکی ہیں، کبھی مہاجر ہیں، کبھی مقامی ہیں، کبھی صوبائیت ہے، کبھی عصبیت ہے، کبھی لسانیت ہے، کبھی فرقہ بندی ہے، اکائی کا نام کوئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اس طرح نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے ماموں ہیں، حضور کے ننیال سے تعلق ہے حضرت سعد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سعد کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، فرمایا سعد میرا ماموں ہے کسی کا ایسا ماموں تو سامنے لائے۔ کیا خوبی تھی، کیا خوبی تھی حضرت سعد میں کہ حضور نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا میرا ماموں ہے، میرا ہے کسی کا ایسا ماموں تو سامنے لائے۔ خوبی بتاتا ہوں، خوبی یہ تھی جب اسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے سپاہی بن گئے۔ پھر وقت گزرا، احد کا میدان آیا، احد کے میدان میں جب بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، سعد بن ابی وقاص سامنے آئے، تیر لے کر کھڑے ہوئے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کروں، اسلام کا سب سے پہلا تیر انداز جس نے سب سے پہلا تیر چلایا اسلام کی حمایت میں، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ پہلا تیر انداز اسلام کا سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب بدر کے احد کے میدان میں لڑنے لگے، تیر اندازی کر رہے تھے بڑی مہارت سے، مگر جب گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے تو نشانے خطا بھی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نظر پڑی تو اللہ سے دعا کی، میرے اللہ سعد کے نشانے کو درست فرما دے۔ ایک ایک کافر پر تان تان کے تیر مارتے رہے۔ کہتے جب میرا ترکش خالی ہو گیا، میری نگاہ رسول اللہ کی مجھ پر ہی رہی، ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے، حضور نے اپنا ترکش میرے سامنے پھینک دیا اور میں نے حضور کے تیر اٹھائے اور مارنا شروع کر دیے۔ اور پھر اس وقت ایک شخص کو، کافر کو، جو بڑی بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اسے جب میرا تیر لگا اور بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گرا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے حضرت سعد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا ماموں ہے کسی کا ماموں تو سامنے لائے۔ حضور کے جملوں نے حضرت سعد میں جان ڈال دی، جذباتی کر دیا، اٹھے اور لڑنا شروع ہوئے۔ جب تلوار چلائی، گمسان کی لڑائی میں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیروں کو سہنے لگ گئے، تو حضور نے کہا اللہ میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ محمد رسول اللہ کے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائیں۔ حضور نے دعائیں دینا شروع کر دی، دعائیں دینا شروع کر دی حضرت سعد کو، دعائیں دیتے رہے حضور۔ حضرت سعد تیروں کو سہتے رہے اور جبہ جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا وقت آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ کتنا زمانہ؟ کوئی 22 سال حضرت ابوبکر صدیق کا، 2.5 سال، 6 سال حضرت علی کے، 8 سال نکال لیں تو 30 سالہ خلافت میں 22 سال بچتے ہیں۔ 22 سال کوفے کا گورنر، وصال کا وقت آیا، نہ گورنری کی پرواہ، چھوٹا سا عہدہ ملے نا تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم دین چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام، مولویوں کا کام، حضور کی سنت چھوڑتے ہیں، یہ مولویوں کا کام، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ 22 سال اسلامی حکومت کا گورنر رہنے والا جب وصال کا وقت آیا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے
اپنے ابتدائی دور کے اندر جب 10 صحابہ کے نام لیے تھے عشرہ مبشرہ کے، اور جن کو جنت کی نوید سنائی تھی، فرمایا تھا سعد بن ابی وقاص تو بھی جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں جس کا نام حضور نے فرمایا میرا ماموں اس جیسا کوئی ماموں نہیں، جنتی ہونے کی نویدیں سنائیں، اس صحابی کے وصال کا وقت آیا تو کہنے لگے میرا کفن، میرا وہ جبہ لایا جائے جو میں نے بدر احد کے میدان میں پہن کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جہاد کیا ہوا ہے۔ بھئی آپ کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں آپ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، روزے نہیں ہیں، تبلیغ بھی ہوگی، 22 سالہ دور حکومت کا انصاف بھی ہوگا، عشرہ مبشرہ ہونے کی خوشخبری بھی ہوگی، سب کچھ تو آپ کے دامن میں ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی پھٹے ہوئے جبوں میں کفن لینے کی؟ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص مر جائے تو اس کو کفن تو اچھا دیا کرو، کیونکہ وہ مردوں میں جاتا ہے اور ان کے اندر بیٹھتا ہے، ان کے اندر رہتا ہے، کم از کم اس کا کفن تو اچھا لگایا کرو۔ یہ حضور کا حکم ہے۔ کفن دیتے ہوئے ہم مر جاتے ہیں، سب سے سستا کپڑا اور سب سے سستی خوشبو، وہ خوشبو ہی الگ رکھی ہوئی ہے، مردے کی خوشبو دے دیں۔ اپنے لیے زندوں کے لیے اعلیٰ خوشبوئیں، مردے کی خوشبو بھی الگ، جو خود لگانا برداشت نہیں کر سکتے وہ مردوں کو لگاتے ہیں، یہ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ حضور نے فرمایا اعلیٰ کفن اعلیٰ خوشبو لگاؤ اسے، اس نے جانا ہے اگلے جہان میں لوگوں میں مردوں میں بیٹھنا۔ تو جب وصال کا وقت آئے تو پھٹے ہوئے جبوں سے کفن لینے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یہ مقصد ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا نہیں کہوں گا کہ میری نماز دیکھ لے، روزہ دیکھ لے، میرا حج زکاتیں دیکھ لے، گورنر رہا ہوں انصاف دیکھ لے، کچھ نہیں کہوں گا، کہوں گا مولا یہ دیکھ لے تیرے محبوب کے دفاع کے اندر سینے پہ تیر کھائے ہیں میں نے۔ تو میرے دوستو اتھارٹی حضور ہیں، جب تک سیاست میں اتھارٹی حضور کو نہیں مانا جائے گا، جب تک مذہب میں اتھارٹی حضور کو نہیں مانا جائے گا، جب تک تجارت میں اتھارٹی حضور کو نہیں مانا جائے گا، جب تک اپنے رویوں میں اتھارٹی حضور کو نہیں مانا جائے گا، نہ رویے بہتر ہوں گے، نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ معاشرت بہتر ہوگی، نہ سیاست بہتر ہوگی، نہ مذہبی رویے بہتر ہوں گے۔ حضور کی دعاؤں کا اثر نہیں ملے گا۔ حضور کی دعاؤں کا اثر اسے ملتا ہے جو حضور کو اتھارٹی مان لیتا ہے۔ یہی حضرت سعد تھے، حضور نے اتنی دعائیں دی احد کے میدان میں کہ حضور کی دعائیں تو قبول ہی تھیں، حضرت سعد جو دعا کرتے تھے آسمان کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا وہ حضور کے صحابہ کو گالیاں دے رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، ہر زمانے میں فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اسے کہنے لگے کہ تم اپنی اس بکواس کو بند کر لے۔ کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ فرمایا اگر تو نہیں کرے گا میں تجھے بد دعا دوں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا، ماروں گا نہیں، پکڑوں گا نہیں، تجھے کیا کروں گا؟ بد دعا دوں گا۔ اس نے آگے سے کہا تو پیغمبر ہے، تو نبی ہے، نبیوں کی دعا تو ایک دم لگتی اللہ کی بارگاہ میں جا کے پہنچتی، تو پیغمبر ہے کہ تیری بد دعا اتنی جلدی سنی جاتی ہے؟ تو جا اپنا کام کر۔ اسے بد دعا دی، اے اللہ یہ دیکھ تیرے نیک بندوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اپنی قوت اس کے اوپر مسلط فرما دے، اس کو کچل ڈال۔ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک پاگل اونٹ آیا، وہ آ کے اس شخص کے اوپر بیٹھ گیا، اس نے گھٹنوں کے نیچے اپنے اس کو دبا لیا اور کچلنے لگ گیا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا کچومر نہیں نکال دیا۔ حضور کے صحابہ گئے حضرت سعد کے پاس، کہا سعد آپ کی دعا قبول ہو گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دشمن کو کچل ڈالا ہے۔ حضرت سعد نے کہا قبول کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کی دعائیں ملی ہوئی ہیں۔ اتھارٹی حضور ہے، اپنی زندگی سے نکال دو گے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، محبت ختم ہو جائے گی،
ایک دوسرے سے شائستگی ختم ہو جائے گی، درگزر ختم ہو جائے گی، معافی ختم ہو جائے گی، برداشت ختم ہو جائے گی، تکبر آئے گا، رعونت آئے گی اور انتقام آئے گا، قتل ہوں گے، کپڑے اتریں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، بے عزتیاں ہوں گی، معاشرہ بدبو اور بدخلقی کی بدبو اور دلدل میں پھنس جائے گا۔ یہ معاشرہ پاکستان کا معاشرہ جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس میں حضور کو اتھارٹی نہیں مانا گیا۔ زبانی کلامی تو کہتے ہیں، عملی طور پر حضور کی سنت پہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ جس دن سیاست میں بھی سنت پر عمل آئے گا، جس میں مذہب میں بھی سنت پر عمل آئے گا، اور ظلم یہ ہے ہم سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیاست میں ان نیک بندوں کا تعلق کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر یہ گدلا پن رہے، یہ گندگی قائم رہنی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاشرہ صاف ہو۔ کانت تسوسہم الانبیاء، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کو سیاست بنی اسرائیل کے نبی سکھاتے تھے، اور ہمیں سیاست رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ پاک سیاست، سچائی کی سیاست، برداشت کی سیاست، اخلاق کی سیاست، معافی کی سیاست، درگزر کی سیاست۔ تانا، ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھالنا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں نا، حضور کے صحابی بن گئے، تو کسی نے تانا دے دیا کہ باپ تو ابو جہل ہی ہے نا، تو رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، فرمایا یاد رکھنا میرا صحابی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، آج کے بعد جس نے ابو جہل اس کا باپ ہونے کا تانا دیا، جبکہ ہے بھی سچ، سچ تانا دیا، تو میں اس سے ناراض رہوں گا، میرا اس کے ساتھ واسطہ نہیں، تعلق نہیں۔ اکرمہ کو آج کے بعد کوئی مت تانا دے کہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ رویہ سکھائے حضور نے ہمیں۔ بے سچ بھی بعض اوقات جہاں ضرورت نہیں وہاں چپ رہنا ہے، وہاں چپ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے اکرمہ کو یہ تانا نہیں دیا۔ پھر اکرمہ بدلہ کس طرح دیا کرتے تھے؟ قرآن منہ پہ رکھ کے ساری رات آسمان کی طرف منہ کرتے، قرآن پڑھتے، چہرے پہ رکھ کے روتے، کہتے اللہ میں نے اگر اسلام کی دشمنی کی ہے تو دیکھ لے، میں پھر اسلام سے محبت کا بھی حق ادا کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے آخری بات، دعا کا اثر اب بھی ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولے دعائیں ملتی ہیں تو زندہ ہے نا۔ میں نے پورا جمعہ پڑھایا ہوا ہے اس پہ، ان صلاتہ کا سکن اللہم کو 3-4 جمعے پہلے پورا جمعہ پڑھایا میں نے کہ حضور کی دعا آج بھی ملتی ہے۔ اچھا، دعا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم جا کے کسی کو کہتے ہیں جی دعا کر دیں، وہ کر دیتا ہے۔ کسی بڑے کے پاس گئے، ماں باپ کے پاس گئے، مولانا کے پاس گئے، پیر و مرشد کے پاس گئے، کسی بڑے بزرگ کے پاس گئے، دعا کر دیں، وہ دعا کر دیتا ہے، اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، دعا لینی چاہیے۔ لیکن ایک دعا اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عمل میں اور خدمت میں اتنے طاقتور ہو جائیں کہ خدمت اتنی کریں اور عمل اتنا مضبوط کر لیں کہ اگلا خوش ہو کے خود اپنے دل سے دعا دے۔ نہیں سمجھے؟ حضرت سعد نے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے دعا دیں، سامنے کھڑے ہو کے سینے پہ تیر کھائے اور مارے، دفاع کیا۔ حضور نے خود ہی ہاتھ بلند کیے، خود ہاتھ بلند کیے نا۔ حضرت ربیہ نے اتنی خدمت کی حضور کی، حضور نے خود کہا، سوال نہیں کیا ربیہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ دیں، مجھے بھی کچھ دیں۔ حضور نے کہا ربیہ آج جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ دعا کہہ کے کروانا اور ہوتا ہے، خدمت کر کے، اسلام سے محبت کر کے اور عمل میں طاقتور ہو کے حضور سے دعا لینا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے حضور دعا کرتے ہیں آج بھی، مگر دعا لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ پہلے اسلام سے محبت کر کے دکھاؤ، قرآن سے محبت کر کے دکھاؤ، دین سے محبت کر کے دکھاؤ۔ مذہب وہ جو حضور کا عطا کردہ، سیاست وہ جو حضور کی عطا کردہ،
رویہ وہ جو حضور کا عطا کردہ، اخلاق وہ جو حضور کا عطا کردہ، عمل وہ جو حضور کا عطا کردہ، اس پر آ جاؤ، قائم ہو جاؤ، حضور خود ہی اپنی دعاؤں سے نوازنے لگ جائیں گے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوو گے، حضور دعا کریں گے، اللہ آپ کے اوپر رحمت اور سکینت نازل فرمانا شروع کروا دے گا۔ حضور سے دعائیں لو، مگر وفاداری سے ملتی ہے، بے وفائی سے نہیں ملتی، زبانی کلامی محبت سے نہیں، عملاً محبت سے ملتی ہے۔ حضور آج بھی دعا دیں گے، اللہ کریم عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر اتنی گندگی آ گئی، اس کو پاکیزہ کرنے کی ہمیں قوت و توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔